دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلیل حصر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلام جو ہے یا تو بطور خبر ہوگا یا بطور انشاء۔ کیا مطلب بطور خبر یا بطور انشاء ہونے کا؟ حالانکہ اس کی تفصیل کا مقام یہ ہے نہیں۔ جب ہم پڑھیں گے کلام خبری کس کو کہتے ہیں، کلام انشاء کس کو کہتے ہیں، تو ایک ایک باب میں باضابطہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کلام خبر کہتے ہیں جس کلام کے دو پہلو نکلے، جانب مخالف اور جانب موافق، ٹھیک ہے، اس کلام کو کلام خبری کہا جاتا ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے، اس کا دوسرا پہلو موجود ہے، زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس میں ایسی صورت نہ ہو، استفہام ہو، عرض ہو، دعا ہو، عقود ہو، ڈیل ہو، یہ سب ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلام انشائی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء۔ اب کیا بولتے ہیں کہ اگر خبر ہو تو پھر خبر جو ہے وہ اس میں تین چیزیں ضروری ہے۔ ایک وہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، ایک وہ جو بطور خبر واقع ہو، اور دونوں کے درمیان اسناد، یعنی مسند الیہ، اور دونوں کے درمیان کیا؟ اسناد۔ پھر جو مسند ہوتا ہے، مسند اس کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں، یعنی فعل ہے، مصدر ہے، ایسے ہوتا ہے نا، مسند کے متعلقات فعل یا جو فعل کے معنی میں ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ اسناد جو ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، تو وہ اسناد یعنی جملہ جو ہوتا ہے وہ یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا کیسے ہوگا؟ بغیر قصر کے ہوگا۔ اسی طریقے سے جو جملہ ہوتا ہے تو جملہ یا تو الگ الگ ہوگا یا مل کر کے عطف کے ساتھ آئے گا۔ تو اس طرح مسند ضروری ہے تو اس کو حوالے مسند میں ڈال دیا، مسند الیہ ضروری ہے تو اس کی ایک قسم بن گئی حوالے مسند الیہ، اسناد ضروری ہے تو وہ ایک قسم بن گئی حوالے اسناد۔ اسی طریقے سے متعلقات ضروری ہے مسند کے لیے تو حوالے متعلقات مسند۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ اسناد اور تعلق میں قصر ہوتا ہے، تو قصر ہوتا ہے، بغیر قصر ہوتا ہے تو حوالے قصر اور حوالے قصر ایک قسم بن گئی۔ اسی طریقے سے جملہ یا تو وصل کے ساتھ آئے گا یا فصل کے ساتھ آئے گا تو وصل و فصل ہو گیا۔ پھر کلام میں کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ ہوگی یا تطویل کے ساتھ تو وہ بن جائے گی اتناب، ایجاز اور مساوات میں وہ صورت آ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ قسمیں جو ہے کتنی بن جائے گی؟ بولیے 8 قسمیں بن جائے گی۔ دیکھیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَلَامَ اِمَّا خَبْرٌ، کلام یا تو خبر ہے اور انشاء یا انشاء ہے۔ کلام یا تو خبر ہے یا کیسے؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ فَخَبْرٌ، اس لیے کہ اگر کلام کے لیے ایک خارج میں نسبت ہو، ایک خارج میں کیا ہو؟ پھر وہ نسبت، پھر خارج میں نسبت ہو، وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہو یا خارج کے مطابق نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر زید کا کھڑا ہونا خارج میں ایک نسبت ہے۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ زید کھڑا ہے تو یہ نسبت اس خارج کے کیا ہے؟ مطابق۔ اور اگر کہیں زید کھڑا نہیں اور ادھر ریل میں خارج میں زید کیا ہے؟ یعنی ایک ہے کہ ہم ذہن میں کہیں زید کھڑا نہیں ہے، یہ نسبت ہے، زید کی طرف کھڑا نہ ہونے کی ہم نے کیا کی؟ اور خارج میں فی الواقع حقیقت میں زید وہاں کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ جو نسبت ہے یہ واقع کے مطابق، اور اگر یوں کہ زید کھڑا ہے اور خارج میں بھی زید کیا ہے، ہم کہیں گے یہ نسبت واقع کے مطابق ہے۔ تو کہتے ہیں ان کانا لنسبتہ خارج، اگر اس کلام کی نسبت کے لیے ایک اگر خارج چیز ہو تو تطابقہ او لا تطابقہ، پھر وہ کلام اس خارج کے مطابق ہو، وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہو یا مطابق دونوں صورتوں میں فخبرن، تو کلام کیا ہے؟ اسی کو ہم نے دو پہلو کہا۔ جانب مخالف کا مطلب یہ ہوگا کہ نسبت واقع کے مطابق نہ ہو، اور جانب موافق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نسبت واقع کے۔ وَإِلَّا فَإِنْشَاءٌ، اور اگر یہ صورت نہ ہو، خارج کے مطابق عدم مطابق کی کوئی بات ہی نہ ہو، اس میں عرض ہو، اس میں پوچھنا آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حکم ہو، پانی پیو، منع ہو، وہاں مت جاؤ، اس میں کوئی خارج کی نسبت کی کوئی صورت ہے کیا؟ نہیں ہے، تو وہ اس کو کہا جائے گا فَإِنْشَاءٌ، تو وہ کیا ہے؟ انشاء۔ پھر کہتے ہیں یہ دو قسمیں ہو گئی، دو قسم ہو گئی نا یہ؟ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَالْخَبَرُ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَمُسْنَدٍ وَإِسْنَادٍ، اور خبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسند الیہ ضروری ہے، مسند ضروری ہے اور اسناد ضروری ہے۔ پھر والمسند قد یکون له متعلقات،
مسند کے کبھی کیا ہوتے ہیں؟ متعلقات، یعنی مفعول بھی، مفعول مطلق، حال، تمیز، جیسا ہوتا ہے نا اس کے متعلقات. کب متعلقات ہوتے ہیں؟ اذا کانا فعلا، جب مسند کیا ہو؟ جیسے ضرب زید، تو ضرب مسند ہے، تو کہاں مارا؟ فی المسجد بولنا پڑے گا نا. کب مارا؟ یوم الجمعہ. یہ سب اس کے کیا ہیں؟ کس حالت میں مارا؟ مشدوداً، باندھ کر کے، راکباً، سواری کی حالت میں، تو حالت بولنا پڑے گا. یہ سب اس کے متعلقات ہیں. تو مسند کے کبھی متعلقات ہوں گے اذا کانا فعلاً، جبکہ فعل ہو، او فی معنی ہو، جیسے مصدر ہو یا اس میں فاعل ہو، اس کے متعلقات ہوتے ہیں نا. جیسے زید ضارب، زید مارنے والا ہے، تو ضارب مسند ہے. لیکن کس کو؟ امرن، یہ اس کا متعلق ہوا. یوم الجمعتی، ضارب کا کیا ہو گیا؟ متعلق، مفعول فی ہو گیا. اس طرح سے تو چاہے فعل متعلق ہو یا اس کے معنی میں جو چیزیں، جیسے اس میں فاعل وغیرہ. وَكُلٌّ مِّنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ إِمَّا بِقَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ. اور اسناد اور تعلق، اسناد اور ہر چیز یا تو کیسے ہوگی؟ قصر کے ساتھ ہوگی یا بغیر وَكُلُّ جُمْلَةٍ قَرَنَتْ بِأُخْرَى. اور ہر جملہ یا تو دوسرے جملے سے ملا ہوا ہوگا. اما معطوفۃ علیہا، اس طور پر کہ اس کا اس پر کیا کیا گیا ہو، او غیر معطوفۃ، یاد فنا کیا گیا ہو. تو یہ ساری صورتیں آ گئی وہاں پہ دیکھ لیجئے. والکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد. اور کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر بھی کچھ کیا ہو، لیکن زائد کیسے ہو؟ لفائدۃ. اگر کلام مراد، کلام بلیغ پر اصل سے زائد چیزیں، اصل سے بڑھ کر کے کچھ چیزیں بیان کی گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس کو حشو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور حشو جو ہے وہ ادیب لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو کلام بلیغ میں کچھ باتیں اگر زیادہ کی جائے اور زیادتی کرنے کا مقصد کیا ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ، تب تو وہ قبول ہے، ورنہ قبول. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ والکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد. کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر کیا ہوگا، لیکن زائد کیسے ہوگا؟ لفائدۃ، کسی فائدے کے لیے، او غیر زائد، یا زائد. تو وہ جائے گی کس میں؟ ایجاز، اتناب اور کس میں؟ مساوات میں. ایجاز، اتناب اور مساوات میں. تین قسم. فائدہ مند ہو تو کیا نہیں سمجھے؟ اگر ایک ہے کہ کلام بلیغ جو ہے اصل مراد پر زائد ہی نہ ہو، جتنی بات کرنی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا ناگپور سے. کیا کہے؟ ناگپور سے. لیکن میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کہاں سے آئے، اور دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا سوٹر ووٹر پہن کر کے آپ موجود ہیں. تو آپ نے تاڑ لیا، کہا کہ میں بمبئی سے آ رہا ہوں، وہاں ٹھنڈ بہت ہے. میں نے پوچھا نہیں تھا کہ وہاں ٹھنڈ بہت ہے. بات سمجھ میں نے کہا کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا بمبئی سے. ہو گیا جواب. یہ ہوا جتنا پوچھا اتنی بات دے دی. لیکن آپ نے کیا کہا ساتھ ساتھ میں؟ ٹھنڈ بہت ہے. یہ اصل مراد پر کیا ہے کلام کو، لیکن یہ زیادتی کس لیے ہے؟ فائدے کے لیے ہے. یہ ذاتی وہ جائے گا نا ایجاز، اتنا پر مساوات میں پڑھیں گے نا اس کی تفصیل. وہی بتا رہے ہیں کہ کلام جی ہاں، وہ تینوں چیزیں آ گئی کہ کلام یا تو اصل مراد پر زائد نہیں ہوگی، یا اصل مراد پر زائد ہوگی لیکن کسی فائدے کے لیے ہوگی. تو اس طرح سے وہ ایجاز، اتناب اور مساوات کی 3 قسمیں بن جائے گی. تو یہ 8 قسمیں ہو گئے. تنبیہ کے تحت جو بات بیان کرے وہ ہے بہت باریک. کیا ہے میں بتاتا ہوں. اوپر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ نسبت واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہے نا. تو آپ یہ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو ایک تعریف یہ پڑھتے ہیں، یا یہ پڑھتے ہیں جس میں صدق اور کذب کا. تو جملہ خبریہ میں تو خبر ہوتی ہے، تو خبر صادق کب کہلائے گی اور خبر کاذب کب کہلائے گی؟ ٹھیک ہے. خبر صادق کب کہلائے گی اور خبر کاذب؟ اس میں 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتوں میں سے ایک بات راجح ترین ہے اور 2 باتیں مرجوح ہے. اس کو انہوں نے تنبیہ کے تحت بیان کیا ہے. کس کے تحت بیان کیا ہے؟ اور تلخیص المفتاح جیسی شارٹ کتاب میں صدق خبر اور کذب خبر سمجھانے کے لیے پورا 1 صفحہ دیکھیں استعمال کیے انہوں نے. اور مختصر المعانی میں 8-9 صفحہ. کتنے صفحہ؟ 7 یا 8 صفحہ اس کی جو شرح ہے. تو اس بات کو صدق خبر کس کو کہتے ہیں اور کذب خبر کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک تعریف دی ہے کہ صدق خبر سے مراد ہے کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا
اور کسب خبر سے مراد ہے خبر کا واقع کے مطابق جیسے ریئل میں نیچے چائے کی دکان کھلی ہوئی ہے واقع میں، حقیقت میں، واقع سے مراد حقیقت میں کھلی ہوئی ہے. اب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ چائے کی دکان کھلی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے یہ خبر واقع کے مطابق ہے، یعنی سچی ہے. واقع کے مطابق ہونے کو ہی بعض نے کیا کہا ہے. اور اگر اس نے کہا چائے کی دکان کھلی ہوئی نہیں ہے اور ریئل میں کیا ہے کھلی ہوئی ہے، تو اس خبر کو ہم کیا کہیں گے کذب. اس کی یہ کذب خبر ہے. ایک تعریف یہ ہے کہ بات کے جھوٹی ہونے اور سچی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ ریئل میں کھلی ہے نہیں کھلی اس سے مطلب نہیں. سامنے والے کو اگر یہ سامنے والے نے کہا دکان نہیں کھلی ہوئی ہے اور اس کے علم میں بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی یہی ہو کہ دکان کھلی نہیں ہے، یعنی اس کی سوچ بھی یہی ہے کہ دکان کھلی ہوئی نہیں ہے، سوچ جیسی ہے ویسی بات کرنا صدق خبر، اور سوچ کے خلاف بات کر دینا کذب خبر. اب دکان کھلی ہے اور اس کو لگا کہ کھلی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کھلی ہے تو یہ کذب خبر ہے. کس اعتبار سے سمجھ رہے بات کو. تو یہ تفصیل میں انشاءاللہ اس کو کل باضابطہ اس کو میں سمجھاؤں گا. آج یہیں تک رہنے دیجیے. ترجمہ کرا دیا ہم نے ترجمہ نا. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.